بچوں کے ادیبوں شاعروں پر ڈاکومنٹری کا سلسلہ پیش خدمت ہے سر سید احمد خان پر ایک ڈاکومنٹری۔ روشن خیال، ترقی پسند، 1857 کی تحریک جنگ آزادی کے گواہ اور مسلمانوں کے محسن، علی گڑھ تحریک اور سائنٹیفک سوسائٹی کے بانی سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں مغلیہ دربار سے تنخواہ پانے والے میر متقی کے یہاں پیدا ہوئے۔ آپ کی تعلیم و تربیت میں آپ کی والدہ عزیز النساء بیگم، نانا خواجہ فرید احمد خان اور آپ کے ماموں زین العابدین کا اہم کردار رہا۔ سر سید احمد خان کے اساتذہ میں آپ کے ماموں زین العابدین اور حکیم غلام حیدر خان، مولوی حمید الدین جیسے اہل علم شامل تھے۔ سر سید احمد خان نے فارسی، عربی، ریاضی اور طب پر دسترس حاصل کی تھی اور تیراکی و تیراندازی کے فن میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ ملازمت بطور مصنف کے 1941 میں اختیار کی اور یہ ملازمت انگریز رابرٹ ہیملٹن کی سفارش پر تھی۔ سر سید احمد خان 1841 سے انگریزی انتظامیہ کے ماتحت سرکاری ملازمت میں تھے۔ انگریزوں نے 1857 کی بغاوت کے الزامات لگا کر آپ کو بھی عتاب کا نشانہ بنایا۔ سر سید نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر اس الزام سے برت کی کامیاب کوشش کی۔ 1867 میں سر سید نے انڈین ایسوسی ایشن اور سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ سیکولر اقتدار کے حامل اس ادارے نے مسلم معاشرے کی توجہ صنعتی انقلاب، ترقی یافتہ و مہذب دنیا کی طرف مبذول کرائی۔ 1868 میں حکومت برطانیہ نے اپنے مقبوضہ علاقوں سے 9 طلبہ کو ولایت میں اعلیٰ تعلیم کے لیے وظیفے دینے کا اعلان کیا، جس میں سر سید کے چھوٹے بیٹے سید محمود بھی شامل تھے۔ سر سید احمد خان نے خود بھی درخواست دے کر اپنی دیرینہ خواہش کا اظہار کیا کہ وہاں کی معاشرتی، معاشی، ثقافتی زندگی کا مطالعہ کر سکیں اور جان سکیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو ان کے معاشی اور معاشرتی زندگی کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ اس ضمن میں نواب محسن الملک کا بیان ہے کہ سر سید احمد خان ولایت تو گئے، مگر اس مطلب سے کہ اپنی آنکھ سے اس قوم کو جو اس وقت تمام اقوام میں روئے زمین پر عظمت رکھتی ہے، انہی کے گھروں اور انہی کے ملک میں دیکھنے اور جو کچھ وہاں دیکھا ہے واپس آ کر اپنی قوم میں پھیلائیں۔ لوگ ولایت جا کر تماشا گاہ، تھیٹر پارک، میوزیم اور عمارات کی سیر کرتے ہیں، مگر یہ حامی دین اسلام کتب خانے میں بیٹھا ہوا خطبات احمدیہ کی تصنیف میں مصروف تھا، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے انتظام پر غور کر رہا تھا۔ اس شخص کا ولایت جانا قوم کے واسطے تھا، رہنا قوم کے واسطے اور واپس آنا قوم کے واسطے۔ 12 اکتوبر 1870 کو سر سید احمد خان لندن سے واپس آئے اور وہاں سے آنے کے بعد ان کی سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کی پسماندگی مذہبی توہم پرستی میں مضمر ہے۔ چنانچہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے مذہبی خیالات کی اصلاح کے لیے 1870 میں تہذیب الخلاق نامی رسالہ شائع کیا، جس کے لیے بعد میں کافی مخالفت بھی ہوئی۔ سر سید کا بچپن آخری مغل دور کا ہے، جہاں افراتفری ہے، تعلیم و تربیت کے لیے کوئی درسگاہ نہیں ہے، والد کا روزگار بھی نہیں ہے، دربار مغلیہ سے جو وظیفہ ملتا ہے گزر اوقات کے لیے وہ بھی ناکافی ہے۔ ان حالات میں ان کی والدہ نے بڑے حوصلے اور ہمت کا مظاہرہ کیا۔ سر سید احمد خان اپنی والدہ کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے فارسی کی ابتدائی تعلیم اپنی ماں سے پائی، نیز اوائل عمری میں مجھے بہت سے مفید اور اخلاق کے سبق میری والدہ نے دیے جو اب تک مجھے یاد ہیں۔ والدہ عزیز النساء بیگم خواجہ فرید الدین احمد کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ سر سید نے قرآن اور فارسی کی ابتدائی تعلیمات اپنی والدہ سے حاصل کی تھی، لیکن نہایت منتظم، ذہین، رحم دل اور قدرتی طور پر نہایت با اخلاق تھیں۔ سر سید احمد خان نے گلستان سعدی کا درس اپنے والدہ سے حاصل کیا۔ اس ضمن میں سر سید ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ سبق پڑھنے پڑھانے کے دوران والدہ جب بیٹھتی تو سوت کی گوندی ہوئی لڑیاں ایک باریک لکڑی پر لپیٹ کر پاس رکھتی تھیں، لیکن اچھا یہ رہا کہ اس لڑی سے انہوں نے کبھی مارا نہیں۔ سر سید احمد خان اپنے 11 سال کی عمر کا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ گھر کے ایک ملازم کو جو کہ بوڑھا تھا
ایک تماچا مار دیا۔ ان کی والدہ نے سر سید کو یہ کہہ کر گھر سے باہر نکال دیا کہ یہ اب گھر میں رہنے قابل نہیں ہے۔ سر سید احمد خان اپنی خالہ کے گھر میں 3 دن تک چھپے رہے۔ خالہ نے لے جا کر والدہ سے سفارش کی، مگر والدہ سے معافی اس شرط پر ملی کہ ملازم سے معافی مانگنی ہوگی۔ کیا خوب تربیت تھی اور کیا فرما برداری! اسی لیے قدرت نے سر سید احمد خان کو شہرت و عزت کے بام عروج عطا کیے۔ ایک بار کسی کو سزا دلانے کا خیال آیا اور سر سید احمد خان حق پر بھی تھے، لیکن والدہ کی یہ نصیحت ایسی ذہن نشین تھی کہ قوی اور زبردست احکم الحاکمین کے چنگل سے جو ہر ایک اعمال کی سزا دینے والا ہے، چھوڑ کر دنیا کے ضعیف اور ناتواں حاکموں کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہو۔ کبھی کسی سے انتقام لینے کا خیال نہیں آیا، اور نہ ہی یہ خیال گزرا کہ اللہ تعالیٰ میرا بدلہ اس شخص سے لے۔ یہ واقعات بظاہر چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، لیکن بڑے لوگوں کے حالات پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ غریب اور مسکین کے ساتھ رحم دلی، ان کی خبر گیری کرنا اور امیر و غریب میں مساوات اخلاق کے بڑے اہم عناصر ہیں۔ سر سید احمد خان اپنی والدہ کو بہت چاہتے تھے۔ ان کی زندگی پر، ان کے مزاج پر ان کی والدہ کا بہت زیادہ اثر رہا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ زمانے کا بڑا ریفارمر اور بڑا لیڈر، عالی دماغ مصنف، اعلیٰ درجے کا سیاستداں، قوم کا بہی خواہ، ماہر تعلیم، اپنی ماں کا سچا شاگرد اور فرما بردار بیٹا ہے۔ والدہ کی یہ نصیحت انہوں نے اپنی گرہ میں باندھ لی تھی کہ جس نے تمہارے ساتھ 1 یا 2 مرتبہ نیکی کی ہو اور وہ 1 یا 2 مرتبہ تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تمہیں آزردہ نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی نیکی کا احسان نہیں بلایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے چندہ نہ دینے والے احباب سے رتی بھر بھی کبھی رنجش نہ رکھی۔ سر سید اپنی والدہ کو علی خیال، دانش مند اور بڑا دور اندیش و معاملہ فہم کہتے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ جب میں بجنور میں صدر امین تھا اور دلی میں غدر ہوا تو والدہ نے لوگوں سے کہا کہ انگریز پھر آ جائیں گے، سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، وہ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ دراصل وہ اس بات کو خوب سمجھ رہی تھیں کہ انگریزوں کے معاشی اور سیاسی طاقت کے سامنے مغلیہ سلطنت کا چراغ جل نہیں سکتا، اور نہ ہی کوئی قیادت ہندوستان میں باقی ہے جو ہندوستان میں معاشی، سیاسی، سماجی و فوجی صورتحال کو سنبھال سکے۔ اپنی والدہ کا سچا و فرما بردار شاگرد ایک ہمگیر شخصیت کا مالک بنا، اور ایک روشن خیال مدبر اور ایک مخلص مصلحہ قوم اور جدید تعلیم کا معمار مستقبل کا سر سید احمد خان، جس نے قوم کو قدامت پسندی، توہم پرستی اور غفلت کی نیند سے بیدار کیا۔ علی گڑھ کالج و یونیورسٹی کے قیام کا مقصد سر سید احمد خان کے نزدیک یہ تھا کہ یہاں سے پڑھنے کے بعد طلبہ دوسرے قوموں کی ترقی کو سمجھ سکیں اور اپنا شاندار مستقبل بنائیں، جدید علوم و فنون سے آراستہ و پیراستہ ہوں۔ سر سید نے اردو کی خدمت میں بھی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ آپ نے اردو میں اسلوب کا ایک نیا پیرایہ عطا کیا، انشائیہ نگاری اور مضمون نویسی میں زبان و ادب کو جدید خیالات کے اظہار کے قابل بنایا۔ امید کی خوشی، اپنی مدد آپ، ہمدردی، حسد اور آپ کی تعزیتی تحریریں زبان و ادب میں ایک نئے باب کا اضافہ ہیں۔ سید کی نثر میں سلاست، سادگی، روانی، برجستگی نمایاں ہے۔ سر سید کا اسلوب سے لگتا ہے کہ وہ سامع یا قاری سے باہم صلاح و مشورہ کر رہے ہیں۔ اپنی تحریروں میں قاری سے باتیں کرنے والا اور زبان و ادب کو نیا اسلوب دینے والا مصنف، قوم و ملت کو نئی راہ سجانے والا مصلحہ قوم، قیادت کے لیے نئی راہیں ہموار کرنے والا مفکر، تعلیمی مدارج میں جدیدیت کا قائل، ماہر تعلیم، 27 مارچ 1898 کو اپنی خوابوں کی سرزمین مدرسۃ العلوم میں سپرد خاک ہوا۔